اب یہ اتنا ذمہ دار شخص ہے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی، اسے وہ امام جلالی کہتے ہیں. جس طرح امام احمد بریلوی تو اگلا نمبر اسی کا لگایا ہوا انہوں نے، بیچ میں ایک شاہ احمد نورانی صاحب. علمی طور پہ اس وقت فرنٹ پہ فیس مفتی منیب الرحمان صاحب کے بعد پاکستان میں انہی کا ہے، ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر جو ہے وہ توہم پرستی کہتا ہے، نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کو. یہ باتیں ہیں جو وہ جیلم کا گمراہ انجینئر یا یہ ڈاکٹر نالائق اس طرح کے کرنے والے ہیں اور اس کو توہم پرستی کہہ رہے ہیں، اور ان بکوتروں کو پتہ نہیں کہ یہ عقیدہ تو صحابہ کا ہے جو آج اہل سنت کے عقیدے سے یا بریلویت سے مشہور ہے. ڈاکٹر صاحب یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے جو بریلویت کے نام سے مشہور ہے، یہ دین تصوف کے عقائد ہیں جو آج بریلویت کے نام سے مشہور ہیں. ہاں بالکل، یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو تبرکات ہیں ان سے متعلق احادیث بیان کر کے آپ لوگوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا. صحابہ کرام علیہم رضوان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بالوں کا احترام کرتے تھے، اور تم لوگ اپنے باپا جانی جس کو امیر اہل سنت بنایا ہوا ہے تم نے، پورے اہل سنت کا امیر جو کہتا ہے کہ میں نے کسی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، اس کے پاس میٹرک تو دور کی بات پرائمری کی بھی ڈگری نہیں اسکول کی، اور وہ امیر اہل سنت ہے، ان کا بھی امیر ہے. باپا جانی کے منہ مبارک تمہارے دعوت اسلامی والے جن کے تم وکیل ہو اور فرنٹ مین ہو مولویوں کی کیٹیگری میں، وہ تقسیم کرواتے ہیں. تم لوگ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مار رہے ہو، حدیثیں لیتے ہو بخاری مسلم سے منہ مبارک سے متعلق، اور منہ مبارک تقسیم کرتے ہو اپنے باپا جانی کے، عبد القادر جیلانی کے. کیا سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین نے کبھی اپنے بال لوگوں میں تبرکن تقسیم کیے؟ لہذا یہ کہنا کہ یہ وہ عقیدے ہیں جو اہل سنت کے ہیں جن کو بریلویت کہا جاتا ہے مشہور آج کے زمانے میں، یہ بالکل جھوٹ ہے. تم لوگوں نے اہل سنت کی احادیث میں سے اپنے بزرگ اور بابوں کا احترام ثابت کیا ہے. تم لوگوں نے اپنے بزرگوں کو پیغمبر کا درجہ دے دیا ہے بغیر نام لیے. غلام احمد قادیانی دجال نے تو شراب کو شراب کہہ کے پیا، یعنی اپنے آپ کو امتی نبی کہا، اور مردود بارگاہ ہو گیا. تمہارے بابوں نے شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کے پیا، اور نبی علیہ السلام کی عصمت کے اوپر ڈاکہ مارا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کے مقابلے پر تم لوگوں نے اپنے بال، منہ کی ہڈیاں، یہ تو میں نے خود دیکھا ہوا ہے. الیاس قادری صاحب کو 1999 میں، آج سے میں 25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، مرکز فیضان مدینہ میں میں نے خود دیکھا سینکڑوں کے مجمع میں وہ لکاٹ یا قربانی کھا رہے تھے، اس کے بعد انہوں نے اس کی جو گٹھلی ہے نا یوں کر کے نا آڈینس کی طرف پھینکی، اور وہ کتے کی طرح اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ویڈیوز تو یہ مدنی چینل پہ اب آئی ہیں نا، تو ان کی حقیقت کھلی ہے. یہ سارے کام یہ پہلے کرتے تھے. میرے پاس خود الیاس قادری صاحب کے منہ مبارک موجود تھے. ظاہر ہے میں نے آج گرین پگڑی اس لیے پہنی ہے کہ میں ان کو بتاؤں کہ بھائی وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں، ان جنوں کے بھی پیو ہیں. ہاں ہم بھی اس جماعت کا حصہ رہے ہیں. تو ان ظالموں نے دین تصوف کو اہل سنت کہنا شروع کر دیا، اور اپنے باپا جانی کے وہ الیاس قادری صاحب کے منہ مبارک تقسیم کرتے ہیں، اور پھر باتیں ہمیں آگے کرتے ہیں. بھائی اگر اس قسم کی تم غداری کرو گے تو پھر ہم تمہیں کہیں گے کہ تم صرف اینٹی قادیانی ہو، ختم نبوت پہ تم کبھی بھی کام نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال کو گراؤنڈز تمہارے بزرگوں نے پرووائڈ کی ہیں. چشتی رسول اللہ پارٹی، شبلی رسول اللہ پارٹی. بڑا برا لگتا ہے انہوں نے، کہتے ہیں انجینئر صاحب چھیڑ دینے سانو، تو نہ چھیڑو نا. تسی کسی اور کی طرف منسوب کرتے ہو تم، جب ہمیں
تو ہم اس کا آگے جواب دیتے ہیں. تم نے مجھے قادیانی کہا, میں نے تمہارا چشتی رسول اللہ کا زخم اتنا چھیلا کہ آج میں نے کینسر بنا کے رکھ دیا. تم بھی جواب دو نا. میں نے تو کہا نا کہ میں تو اسے دجال مانتا ہوں, تمہارے بڑوں کو بھی. تمہارا بھی کام ہے نا کہ تم آگے کہو کہ چشتی رسول اللہ کتابیں پرنٹ کرنے والے, ان کی حرام کی کمائیاں کھانے والے, ان کے حق میں مناظرے لڑنے والے, سب کے سب گستاخ ہیں. کھورا تو اڑے کار نکل آئے گا. تو میں نے تو اپنی جان رکھی ہوئی ہے بھائی ہتھیلی کے اوپر. میں نے ان کا کوئی بابا نہیں چھوڑنا. جس نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا, میں انہوں اپنے علمی نیزے دی نوک تے لے لینا انشاءاللہ تعالی. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. اے ایک نعرے کافی تھوڑے ہستے. خیر, یہ انہوں نے جو حربہ آزمایا اس لیے تاکہ اپنی عوام کے اندر نا مجھے ڈی فیم کرنے کی کوشش کریں. حالانکہ اس بندے کی علمی پیدائش سے بھی پہلے, علمی پیدائش تو ان کی آ کے 2014-15 میں ہونا شروع ہوئی ہے یوٹیوب کے اوپر, فیس بک کے اوپر. پہلے تو یہ جلسے جلوسوں میں ہی ہوتے تھے, اور الحمدللہ ہماری ویڈیوز 2008 سے ریکارڈ ہو رہی ہیں. میری ایک ویڈیو میں نہیں, دو میں نہیں, درجنوں ویڈیوز میں میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مبارک تبرکات ہیں ان سے متعلق احادیث نہ صرف بیان کی ہیں بلکہ عقیدے کے طور پر بیان کیا ہے. لہذا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا میرے اوپر یہ تہمت لگانا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کو, ان سے فیض حاصل کرنے کو توہم پرستی کہتا ہوں, تو یہ سیدھا سیدھا سمجھ لیں انہوں نے میرے اوپر ایک قسم کا گستاخی کا ہی فتویٰ لگا دیا. اس کے اوپر میں ان کے اوپر توبہ پیش کرتا ہوں, کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور اس جھوٹ کے ذریعے انہوں نے مجھے ڈی فیم کرنے کی کوشش کی ہے, بلکہ میری لائف کو ورنیبل کرنے کی کوشش کی ہے. کیونکہ یہ جس پبلک میں بیٹھ کے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں نا, اس پبلک میں سے پھر وہ بندے اٹھتے ہیں جو لوگوں کو گستاخ رسول کہہ کے پھڑکا دیتے ہیں. مجھے تو خیر ان کی پرواہ نہیں ہے, میں تو ان سارے لوگوں کو ایک جعلی عشق کے اوپر مبنی مانتا ہوں. یہ تو عشق بابا ہے ان کا. ہاں, انہوں نے آج تک کبھی بھی لاہور میں ان بک شاپس کے باہر کبھی دھرنا نہیں دیا جدھر سے چشتی رسول اللہ والی کتابیں پرنٹ ہو رہی ہیں. یہ صرف اینٹی قادیانی ہے. ختم نبوت کے رائٹ صرف ہمارے پاس ہے اللہ کے فضل سے. اور یہ میں ایک تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اور بات نہیں کر سکتا, ضرور کریں بات, لیکن دو نمبری نہیں کرنی. یہ نہ ہو کہ ساڈا کتا کتا تے تہاڈا کتا ٹومی, ایک کام نہیں ہونا چاہیے. سارے کتے کتے ہی ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال جو ہے وہ اگر دعوے نبوت کرے تو اسے آپ جو ہے وہ کتا کہیں, اور آپ کے بابے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے تو وہ ٹومی ہو جائے. اس سارے ٹومی میں مار چھڑنا ہے انشاءاللہ تعالی. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے ٹومی تھے شاہ ہی کوئی نہیں. ابھی آمد ہوئی ہے, کیا کروں. ٹومی نہیں چھڑنے انشاءاللہ تعالی. اور اس کے بعد ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کے اوپر توبہ کرنا واجب ہے, کیونکہ یہ میں آج ریکارڈنگ نہیں کروا رہا ہوں, میں نے ڈیٹ بھی بتا دی ہے. یوٹیوب پہ جائیں, 43 مسئلہ لکھیں, وہ ویڈیو کھل جائے گی. اگر یہ باتیں میں نے اس میں نہ کی ہوں تو میں مجرم ہوں. اب اس شخص سے پوچھیں کہ تو نے خود سے میرے بارے میں کیسے ازیوم کر لیا کہ میں ان چیزوں کو نہیں مانتا. اور ہمارے اکثر مخالفین, خواہ وہ فرقوں کے مولوی ہوں یا موٹیویشنل سپیکر ہوں یا مولویوں کے فرنٹ مین ہوں, وہ خود سے نا میری طرف کوئی جملہ منسوب کرتے ہیں, آدھی میری بات پکڑتے ہیں, آدھا اس میں خود سے ایڈ کر کے نا ایک پہلے ڈاکٹرین بناتے ہیں, اس کے بعد اس کو جواب دینا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ میرا وہ نظریہ ہی نہیں ہوتا. یہ اکثر لاہور کا جو چھوٹو مولوی ہے وہ خود سے چیزیں بناتا ہے اور پھر جواب دیتا ہے اپنا علم جھاڑنے کے لیے. اسی طریقے سے باقیوں کو میں نے دیکھا ہے. اس لیے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی وارن کروں گا کہ ہمارے عقائد و نظریات کو ان چھوٹے کلپس یا ان کی کہی ہوئی باتوں سے نہ آپ سمجھیں, بلکہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کے ذریعے سمجھیں. اس طرح تو آپ کسی کے اوپر بھی کوئی جھوٹ منسوب کر سکتے ہیں.